میری کچھ قادیانیوں سے ملاقات ہوئی تو ان کو مرزئی کہیں تو وہ اس بات سے چڑھتے ہیں کہ ہمیں مرزئی نہ کہیں، تو کیا ان کو مرزئی نہیں کہنا چاہیے؟ یہ تو بالکل ان کی فضول سی حرکت ہے۔ دراصل وہ لفظ احمدی کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی عام ہو جائے، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو مرزئی کہا جائے تو ان کو چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ ان کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جس شخص کو وہ نبی مانتے ہیں، غلام محمد قادیانی، وہ مرزا تھا، صحیح، مغلوں کا بیٹا تھا، اس لیے اس کو مرزا کہا جاتا، تو ان کے نبی کے نام کی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو یہ تو ان کے لیے باعث فخر ہوگا۔ جیسے ہم اپنے آپ کو مکی مدنی ہمارے نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم جس شخصیت کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، تو ہماری اگر ان کے نام کی طرف نسبت ہو جائے، فخر کرتے ہیں، ہمیں محمدی کو کہے تو ہمیں تو اس پر فخر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر ان کو قادیانی بھی کہا جائے تو یہ بھی ان کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ان کے نبی کی جائے پیدائش ہے اور ان کے نبی کی یہ نسبت ہے، غلام احمد قادیانی، صحیح، تو یہ ان کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے۔ جیسے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں بھی رہے ہیں، مدینے میں بھی رہے ہیں، تو اس نسبت سے اگر مسلمانوں کو کہہ دے مکی، مدنی، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ مکی اور مدنی جو ہے وہ لگواتے ہیں، تو یہ تو باعث فخر ہے۔ جس شخص کو نبی مانا ہے، اگر اس کے علاقے کی طرف نسبت ہو جائے، اس کے پیروکار کی یا اس کے نام کی طرف نسبت ہو جائے، تو یہ اس کو فخر محسوس کرنا چاہیے، اس کو چڑھنا نہیں چاہیے۔ بہرحال اس کے حوالے سے اگر ہم قادیانی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں اس کے پیروکاروں کو مرزئی کہا گیا ہے، قادیانیوں کی طرف سے ہی۔ صحیح، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پڑھوں گا جن سے یہ بات روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ان کے متنبی کی زندگی کے اندر ہی ان کو قادیانی جو ہے اور مرزئی جو ہے ان کو کہا گیا ہے۔ تو اگر یہ غلط ہوتا تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ روک دیتا۔ صحیح، میں نے کچھ حوالہ جات جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں۔ پہلا حوالہ میں آپ کو اخبار البدر سے دوں گا، یہ قادیان سے قادیانیوں کی اخبار شائع ہوتی تھی، ان کا آفیشلی، جی بالکل۔ اور یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی زندگی میں، یعنی اس کے مرنے سے 1 سال پہلے 1907 کے اندر جو ہے 17 جنوری کا یہ اخبار ہے۔ صحیح، اس کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں ان کے حوالے سے قصیدہ جو ہے وہ لکھا گیا، تعریف کی گئی، اور یہ قصیدہ جو ہے ان کے سالانہ جلسے کے اوپر جو ہے وہ پڑھا گیا تھا۔ صحیح، ظاہر ہے وہ سارے قادیانی بھی موجود تھے، مرزا غلام محمد قادیانی بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو جب مولوی محمد علی لاہوری گروپ کے جو بعد میں امیر جو ہیں وہ بنے، ان کا تذکرہ آیا، تو جو قصیدہ پڑھنے والا ہے وہ ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہے، کیا ہے راز تشت ازبام جس نے عیسویت کا، یہی وہ ہیں یہی وہ ہیں یہی ہیں پکے مرزائی۔ اب دیکھیں یہ مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر جو ہے یہ قصیدہ پڑھا گیا اور اس کا یہ شعر ہے، اور جس کے اندر مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو مرزئی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو اگر یہ غلط ہوتا تو وہ ان کو روک دیتا کہ بھائی یہ لفظ جو ہے تم نہ بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو مرزئی کہا جائے تو اس کے اندر کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو قادیانیوں کا اجماع بھی کہہ لیا جائے تو یہ کوئی غلو نہیں ہے، کیونکہ سارے قادیانی سالانہ جلسے کے اندر جو ہے وہاں پر موجود تھے، بلکہ نبی بھی ان کا جو نبی تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ دوسرا حوالہ جو میں نے نوٹ کیا وہ کلمۃ الفصل، یہ بڑی معروف جو ہے یہ کتاب ہے ان کے اندر۔ یہ مرزا قادیانی کا جو منجلا بیٹا تھا بشیر احمد، اس نے مضمون لکھا تھا کلمۃ الفصل، اسلام اور کفر کی بحث کے اوپر۔ بڑا تفصیلی اس نے یہ مضمون لکھا اور وہ کتابی صورت میں جو ہے ان کی ویب سائٹ پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 153 پر جو ہے حکیم نور الدین، یہ قادیانیوں کا جو پہلا خلیفہ بنا تھا، اس کا خط جو ہے نقل کیا ہے بشیر احمد نے، اور حکیم صاحب جو ہے نا وہ ایک مسئلے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو جملہ ان کا نقل کیا ہے وہ یہ ہے، میرے خیال میں اور اکثر عقل مند مرزئی یہ نہیں مانتے کہ تمام مساوی ہیں، کفرن دون کفر ان کے قائل ہیں۔ صحیح، کفر کی بحث جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ
اسلام کے اندر جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، کفرن دونا کفرن، کے بعض کفر جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں اور بعض کفر جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حکیم نور الدین یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور اکثر عقل مند مرزائی وہ سارے کفروں کو برابر نہیں مانتے، بلکہ بعض کو بڑا کفر مانتے اور بعض کو چھوٹا کفر مانتے۔ اب دیکھیں جو ان کا پہلا خلیفہ ہے اس نے بھی مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو جو ہے وہ مرزائی کا لفظ جو ہے وہ دیا ہے اور بولا ہے، تو اگر ہم بول دیتے ہیں تو اس کے اندر چڑھنے والی کون سی بات ہے۔ تیسرا حوالہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ مرزا قادیانی کے ملفوظات کا ہے، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 427 ہے۔ مرزا قادیانی جو گفتگو کیا کرتا تھا ہم روٹین کے اندر، اس کے شاگرد جو ہیں وہ لکھ لیا کرتے تھے، بعد میں وہ ملفوظات کے نام سے شائع ہوئی کتابیں۔ تو مرزا قادیانی اپنے مخالفین کے اوپر تنقید کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مخالفین ہمارے جب لاجواب ہو جاتے تو پھر ان کا آخر میں جواب کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے آخر پر ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مرزائیوں سے بات نہ کرو، یعنی ہمارے مخالفین ہمیں مرزائیوں کے لفظ سے بلاتے ہیں۔ تو یہاں مرزا قادیانی نے مخالفین کی اس بات کا کوئی رد نہیں کیا کہ وہ ہمیں مرزائی کیوں کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس بندے کو وہ نبی مانتے ہیں تو نبی کی خاموشی جو ہے وہ بھی تو شریعت کا حصہ بنتی ہے، وہ ان کے لیے قابل عمل ہے، وہ یہ چیز ہمارے ہے، یہاں حدیث تقریری ہوتی ہے۔ جی بالکل، تو یہ ان کے لیے قابل عمل ہے۔ تو اگر ہم ان کو مرزائی کہہ دیتے ہیں تو بھائی یہ تو آپ کے متنبی نے آپ کو یہ لقب دیا ہے، تو اس میں چڑھنے والی کون سی بات ہے۔ چوتھا حوالہ جو میں نے نوٹ کیا وہ بھی ملفوظات کا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ بریکٹ کے اندر لکھا ہے، مرزا قادیانی کی زبان سے تو نہیں نکلا لیکن بریکٹ کے اندر لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت نے بعد میں لکھا ہے، چلیں جماعت نے اگر بعد میں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کو جو ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ یہ ملفوظات کا صفحہ نمبر 433 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ اندرونی مخالفین کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا دراصل یہ لوگ اب سرد ہو گئے ہیں، اپنی حفاظتوں کو مقدم رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان مرزائیوں سے نہ ملے، وہ مرزائیوں کا لفظ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، کوئی ان مرزائیوں سے نہ ملے، ان کو جانے دو۔ اس حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے پیروکار اپنے آپ کو مرزائی کہلواتے رہے ہیں، تو اگر آج ہم ان کو مرزائی کہہ لیں تو اس کے اندر کوئی بھی قباحت والی بات نہیں ہے۔ پانچواں حوالہ قاضی ظہور الدین اکمل، یہ ایک قادیانیوں کا بہت بڑا جو ہے وہ شاعر ہوا ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کے اندر جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت ہے اور جو اللہ کے نبی کی تعریف میں اشعار پڑھا کرتے تھے، ان کی جو عزت ہم کرتے ہیں، ان کا جو احترام کرتے ہیں، ایک تو صحابی ہونے کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے وہ مداح رسول تھے، نبی علیہ السلام کی بڑی شاندار انہوں نے تعریف کی۔ تو قادیانیوں کے نزدیک قاضی ظہور الدین کو حسان بن ثابت کے لیول کا جو ہے وہ شاعر سمجھا جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا شاعر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک نظم کہی اور اس کے اندر ایک شعر تھا نغمہ اکمل، اس کے شعری مجموعہ کا نام ہے، وہ یہ ادھر سے ربوے سے جو ہے وہ شائع ہوئی تھی۔ تو اس کا میں شعر آپ کو سناتا ہوں۔ نغمہ اکمل کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 59 ہے۔ ہزاروں عاشق صادق، ہزاروں شدائی، قتیل خنجر نازو ادائے مرزائی۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہ مرزا قادیانی کے پیروکاروں کو جو ہے وہ مرزائی کے لفظ سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اور یہ مرزا قادیانی کا یہ ڈائریکٹ شاگرد تھا، اس کے زمانے میں موجود تھا، بعد میں بھی یہ زندہ رہا ہے۔ تو اب یہ حوالہ جات ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگوں نے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی نے ان کو جو ہے وہ مرزائی کہہ کر پکارا ہے، تو اگر ہم ان کو مرزائی کہہ لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اور ان کو چڑھنا نہیں چاہیے، ان کو کوئی نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر ہم ان کو قادیانی کہہ دیتے ہیں تو ان کے نبی کی جائے پیدائش ہے، تو اس کی طرف نسبت اگر ہم کر دیتے ہیں تو ان کو فخر محسوس ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان کو احمدی جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر 2 طرح کی خرابیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ